میرے آقا کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر اس دنیا سے رحلت کر کے گئے. یہ میرے آقا کے یار، جہاں میرے آقا گئے وہاں صدیق اکبر صاحب. اللہ اکبر کبیرہ، شان دیکھو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رب العالمین سارے صحابہ کے نیکیوں کا بدلہ ختم ہو گیا. ایک میرا صحابی ہے جن کا نام صدیق اکبر ہے. اتنے احسانات کیے کہ ان کی نیکیوں کا بدلہ میں ختم نہیں کر سکتا. جبرائیل امین آگے، میرے محبوب پریشان نہ ہو، صدیق اکبر کا مقام رب العالمین کی کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں. سلام عرض کیا، آقا کے پاس بیٹھ گئے، قیامت کی ہولناک منظر کا ذکر کیا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگ جائے گا، جس دن بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ دے گی، جس دن والد سے بیٹا جدا ہو جائے گا، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں تیار ہوگا. رب العالمین جبرائیل امین کیا منظر ہوگا؟ فرمایا سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، ہر ایک کا نامہ مال اس کو مل جائے گا. یا رب العالمین زندگی میں نیکیاں تو کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے. اپنے حبیب کے صدقے ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو بائیں ہاتھ والوں سے محفوظ فرما. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا خوش ہو جائے گا. اپنا اعمال نامہ لے کر سارے رشتہ داروں کی طرف پھرے گا. آؤ میرے رشتہ داروں، میرے والدین، میرے بھائی، میرے دوست، مجھے چاہنے والے، آؤ دیکھو رب العالمین نے مجھے کامیاب کر دیا ہے. میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے. خوشی سے آئے گا رشتہ داروں کو ملنے کے لیے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. بعض ایسے ہوں گے کہ دائیں ہاتھ گردن پہ باندھا ہوا ہوگا، بائیں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھا ہوا ہوگا. اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. وہ پکارے گا ہائے موت آ جائے. جبرائیل امین نے کہا میرے محبوب موت نہیں آئے گی، ہولناک منظر ہوگا. آپ کی دعا رب العالمین نے قبول کر دی. جبرائیل کیا منظر ہوگا؟ قیامت کے ہولناک منظر کا بتایا گیا. ہر ایک کو پسینے کی لگام پہنائی جائے گی، ہر ایک اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. عورت اپنے پسینے میں، مرد اپنے پسینے میں. جو آیا اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، جہاں تک کہ انبیاء بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. یا اللہ آج تو نفس نفسی کا حال، میں کہاں جاؤں؟ کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا. ایسے چلیں گے جیسے ریگستان میں اونٹ چل رہا ہے، دوسرے کو آواز بھی نہیں آئے گی. ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے تو کان میں کریں گے، اونچی آواز میں کوئی بول بھی نہیں سکے گا. کیا ہوگا؟ جبرائیل امین سارے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، کوئی نبی کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے او سارے آنے والوں، میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا. جاؤ پتہ بتاتا ہوں کدھر جانا ہے. پر میں رسول اللہ کے پاس جاؤ جن کا نام احمد ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا خاموشی سے سن رہے ہیں، جبرائیل امین بتا رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ جبرائیل فرمایا جب ساری قوم امتیں آپ کے پاس آئیں گی آپ سجدے میں گر جائیں گے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں ایسی تعریف رب العالمین کی کروں گا جیسی تعریف کبھی کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی.
تعریف شروع ہو جائے گی، سجدے میں ہوں گے، رب العالمین فرمائیں گے میرے محبوب سر اٹھاؤ، آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، مانگو نہ کیا مانگتے ہو۔ میرے پاک پیغمبر زلف فکری بھی اوپر اٹھے گے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رب العالمین سارے لوگ آئے ہیں، سفارش کے لیے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ آگے جبرائیل امین نے فرمایا میزان لگے گا، عدل ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، رب العالمین ایک مثقال برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرمائیں گے۔ کیا ہوگا جبرائیل امین؟ میزان عدل لگے گا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین غصے کی حالت میں ہوں گے، آواز دی جائے گی محبوب لے آؤ، حساب و کتاب کے لیے پیش کرو نہ اپنی امت کا کوئی انسان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں کس کو پیش کروں گا؟ فرمایا میرے محبوب آپ کی دائیں طرف صدیق اکبر کھڑے ہوں گے، آپ پیش فرمائیں گے۔ رب العالمین کے سامنے جب صدیق اکبر کو کھڑا کیا جائے گا، جبرائیل امین نے فرمایا کہ میرے رب کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیسی محبت کی اللہ کے نبی سے، قرآن سے، میرے آقا کی سنت سے، سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جنت کے آٹھوں پہ آٹھوں دروازے پکاریں گے صدیق اکبر آج اس جنت کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے، اور خلافت ملی۔ فاروق اعظم نے اعلان کیا جن جن چیزوں پہ عمل صدیق اکبر کر کے گئے اسی طرح رعایا چلے گی، اسی طرح عمل کیا جائے گا۔ 3 دن گزرے، غلام آئے، حضرت عامر بن فہیرہ نے کہا امیر المؤمنین آپ ایک کام نہیں کرتے، باقی سارے شروع کر دیے، کون سا کام ہے بتاؤ نا؟ فاروق اعظم نے روتے ہوئے پوچھا جلدی بتاؤ۔ صدیق اکبر نے اتنی عاجزی میں وقت گزارا، مجھے مشکل میں ڈال کے چلے گئے۔ رات ہو جاتی، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتے، پھر تہجد سے پہلے واپس آتے، اسی درمیان میں مجھے ساتھ لے کر جاتے۔ میں ایک جنگل میں چلا جاتا، مجھے ایک جگہ پہ بٹھا دیتے، بیت المال سے تھوڑا شریف بنا کے لے کر جاتے، کافی دیر کے بعد واپس آتے، پتہ نہیں کون سا عمل کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے کہا میرے لیے بھی اسی طرح تیاری کر لو، میرے ساتھ تیار ہو جاؤ، راستہ بتاؤ مجھے صدیق اکبر کس طرف جایا کرتے تھے۔ سارا دن پریشانی میں گزارا، رات ہو گئی، بیت المال سے شریف تیار ہوا، غلام لے کر گئے، کافی دور جاتے جاتے جگہ روک کے بیٹھ گئے، یہاں سے آگے امیر المؤمنین مجھے نہیں جانے دیتے تھے، جاؤ۔ فاروق اعظم آگے چلے، تھوڑا چلے، کیا دیکھتے ہیں کہ غار ہے، کرانے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم باہر بیٹھ کے روتے رہے، اپنا غصہ ٹھنڈا کیا، روتے روتے جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا اندر چلے گئے۔ غار میں کیا دیکھا، ایک بوڑھا آدمی بیمار پڑا ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، ٹانگیں کام نہیں کرتی، بڑھاپے کی حالت میں۔ فاروق اعظم نے سلام نہیں کیا، پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے رونے لگے، نوالا توڑا منہ میں ڈال دیا، بزرگ صاحبی نے نوالا تھوک دیا، رونے لگے، چیخ لگائی کیا ہو گیا بابا جی کیوں رو رہے؟ پر میں لگتا ہے صدیق اکبر دنیا سے چل بسے ہیں۔ فاروق اعظم کی چیخیں نکل گئی، سر اٹھایا، جولی میں رکھا، بزرگوں بتاؤ نا کیسے پتہ چلا صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے؟ فرمایا روزانہ آتے، مجھے سلام کرتے، کرنے کے بعد میرے کمرے کی صفائی کرتے۔ کون؟ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر، جن کا گھر جنت میں میرے آقا خود دیکھ کر آئے۔
فاروق اعظم نے رونا شروع کر دیا. روتے ہوئے جب غصہ ٹھنڈا ہوا پوچھا کیا کرتے تھے امیر المؤمنین آ کر؟ فرمایا آ کے سب سے پہلے کمرے کی صفائی کرتے، مجھے سلام کرتے، پھر مجھے دباتے مٹھی چاپی کرتے. جس طرح انہیں پتا تھا میں کروٹ تبدیل نہیں کر سکتا، اسی طرح انہیں پتا تھا کہ میرے دانت نہیں ہیں، میں نوالا نہیں، میرے دانت کام نہیں کرتے، میں لقمہ چبا نہیں سکتا ہوں. صدیق اکبر لقمہ اپنے منہ میں چبا کے میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، آج وہ لذت مجھے نہیں آئی ہے. امیر المومنین روتے ہوئے آئے، ساری رات روتے ہوئے گزاری. صبح جب آئے نماز پڑھانے کے لیے زاروں قطار رونے لگے، صحابہ ارد جمع ہو گئے. امیر المومنین کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں صدیق اکبر کتنی مشکل میں مجھے ڈال کے چلے گئے. آج اسپتالوں میں جاؤ، کوئی لاچار بیمار بزرگ ماں بہن پڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. بازار میں جاؤ، پھٹے پر کپڑے لگائے ہوئے کوئی بچہ کوئی بچی پھر رہی ہے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. ہر کوئی کہتا ہے میرا کام چل جائے، دوسرے کا کام چلتا ہے نہیں چلتا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال، میرے آقا کی عمر بھی 63 سال. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 17 نمازیں نہیں پڑھا سکے، میرے آقا نے بھی 17 نمازیں نہیں پڑھائی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سب سے پہلے ان کے سر میں درد ہوا، میرے آقا جب بیمار ہوئے تو ان کے بھی سر میں سب سے پہلے درد ہوا. صدیق اکبر کو بھی بخار اتنا آیا کہ بے ہوش ہو جاتے، میرے آقا بھی بخار میں اتنے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے. میرے آقا جب بخار سے فاقہ کرتے تو پوچھتے صحابہ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں. صدیق اکبر جی جب ہوش میں آتے تو پوچھتے صحابہ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں. میرے آقا جب بخار سے ہلکا ہو جاتا تو پوچھتے کہ نمازوں کی پابندی کرنا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلاموں کا مال نہ کھانا. صدیق اکبر جی جب ہوش میں آتے تو یہی نعرہ لگاتے. 2 سال پہلے میرے آقا کو زہر دی گئی ہے، 2 سال پہلے صدیق اکبر کو زہر دی گئی. میرے آقا بھی آخری وقت میں زہر کے اثرات محسوس کیے. اما عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ مجھے لگتا ہے کہ وہی زہر کے اثرات موجود ہیں. صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی عائشہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زہر کے اثرات موجود ہیں. میرے آقا نے جب وہ بکری کا گوشت کھایا منہ میں گیا اور بول کے کہنے لگا نہ کھانا آقا، میرے اندر زہر ملا دی گئی ہے، غلام شہید ہو گئے. صدیق اکبر نے بھی جب زہر کا لقمہ کھایا نیچے اتارنا چاہے اترا نہیں، پھینک دیا ہے، غلام شہید ہو گئے. کیسی محبت ہے میرے آقا سے. اس لیے تو صدیق اکبر نے کہا تھا آقا جی کرتا ہے کہ آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، میں دیکھتا رہوں میری آنکھیں بند بھی نہ ہو. فاروق اعظم دروازے پہ دستک دے دی. کون ہے دروازے پر؟ باہر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. امیر المومنین صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، دیکھا تو فاروق اعظم دروازے کے باہر رو رہے، زاروں قطار روتے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے. صدیق اکبر نے اٹھایا، سینے سے لگایا عمر آپ تو میرے آقا کی مراد ہو، میرے آقا نے آپ کو دعا سے مانگا ہے، آپ کے لیے بیت اللہ کا غلاف پکڑائے، کیا وجہ ہے، کیوں آج صدیق اکبر کے دروازے پہ رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا صدیق اکبر امیر المومنین ایک چیز مانگنے کے لیے آیا ہوں. کیا مانگتے ہو عمر؟ مانگو نا میں آپ کو دے دوں گا. روتے ہوئے بیٹھ گئے. فرمایا کہ آج کتنے دنوں سے سوچ رہا ہوں ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، جو 3 رات میرے آقا کو جھولی میں سلایا وہ نیکی مجھے دے دو. صدیق اکبر بھی رونے لگے. عمر یہ تو اللہ کی عطا اور تقسیم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. آقا نے چندہ مانگا، فاروق اعظم آدھا مال لے کر آئے.
عثمان ذوالنورین نے 100 لدے ہوئے اونٹ دے دیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 اونٹ دے دیے. سارے صحابہ کے دیتے رہے. سب نے آ کے اپنے چندہ ڈال دیا. غریب صحابی، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، یہودی کے باغ میں مزدوری کی. 2.25 کلو کھجوریں ملی، وہ لے کر آئے. میرے آقا نے ساری کھجوریں اس ڈھیر پہ پھینک دی. سلام کیا ان کو، خوشی سے سینے سے لگایا. دیکھتے ہیں آگے کوئی نہیں رہا. صحابہ نے پوچھا آقا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پر میں ایک ہستی کا انتظار کر رہا ہوں. فاروق اعظم سمجھ گئے کہ میرے آقا صدیق اکبر کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری، صدیق اکبر آئے، سر پہ گٹھڑی رکھی ہوئی ہے. بیٹی نے گھر میں پوچھا ابو جی اتنی دیر ہو گئی ہے، کیا تلاش کر رہے ہو؟ آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. بیٹی یہاں میرے دروازے کے اوپر سوئی رکھی تھی، وہ تلاش کر رہا ہوں. آج میرے محبوب نے چندہ مانگا ہے، دل کرتا ہے گھر میں سوئی بھی نہ رہے. اعلیٰ لباس دیکھا. قیمتی کپڑے پہننے والوں میرے نوجوان ساتھیوں، کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن جس دکان سے کپڑا خریدتے ہیں ساتھ دیکھا کرو کوئی کفن بھی خریدنے والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اپنے لباس پہ جب نظر پڑی، بازار کا رخ دیا، لباس فروخت کر دیا. ٹاٹ لپیٹی، کیکر کے کانٹے بٹن کے ذریعے لگائے، گٹھڑی سر پہ رکھی، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے آقا نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. جبرائیل امین آگے. دیکھا جبرائیل نورانی لباس کہاں چھوڑ کے آئے ہو؟ جبرائیل امین نے کہا آقا یہ نورانی لباس صرف میں نے نہیں اتارا، آج سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. میرے آقا رونے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے، میرے آقا کھڑے ہو گئے. نبوت والے ہاتھ سے سر سے گٹھڑی اتاری، بٹھا دیا. یہ نہیں کہا کہ کتنا مال لے کر آئے ہو. پوچھا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر نے روتے ہوئے کہا آقا جی گھر میں صرف اللہ کا نام اور رسول اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں. نابینا والد گھر میں موجود. بیٹی اسما کو بلا کے کہا بیٹی مجھے لگتا ہے صدیق اکبر سارا سامان لے کر چلے گئے. بیٹی تو بیٹی تھی نا، اس نے بوریا میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈالی، صدیق اکبر کے والد کے سامنے رکھ دی. فرمایا نانا دادا جی پریشان نہ ہو، صدیق اکبر تو ہمارے بیٹیوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے چلے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدیق جی آقا جی آج آپ نے وہ قربانی دے دی ہے کہ رب العالمین نے عرش معلیٰ سے تجھے سلام بھیجا ہے. اور رب العالمین نے پوچھا صدیق اکبر سے پوچھو میرے محبوب کیا اس حال میں بھی رب سے راضی ہے یا کہ نہیں؟ صدیق اکبر روتے ہوئے بیٹھ گئے آقا جی میں رب العالمین کی ساری تقسیم پہ راضی ہوں، میرے لیے یہ کافی ہے کہ مجھے رسول اللہ کی محبت مل گئی ہے. اللہ اللہ اللہ. اپنی بیٹی کو کہا میری بیٹی عائشہ. عثمان ذوالنورین کو بلایا گیا، وصیتیں لکھائیں، لکھتے گئے.
غشی آ گئی، بے ہوش ہو گئے۔ عثمان ذوالنورین نے لکھ دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ صدیق اکبر ہوش میں آئے، پوچھا عثمان ذرا پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے۔ ساری شکیں لکھی ہوئی بتائیں۔ آخر میں کہا کہ میرے بعد عمر آپ کا خلیفہ ہے۔ صدیق اکبر رونے لگے، عثمان اللہ آپ کو خیر دے، اجر عظیم دے، آپ نے میرے دل کی بات کر دی۔ یہی دل صدیق اکبر کا تھا اور یہی دل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ گھر چلے گئے، اماں سے کہا بیٹی عائشہ میرے قریب ہو جاؤ۔ آخری وقت میں اماں عائشہ میرے آقا کے پاس موجود، اسی طرح اپنے والد کے پاس بھی موجود ہے۔ میری بیٹی لگتا یہ ہے کہ میرے آخری دن موجود ہے، فلاں باغ ہے کھجوروں کا، اس کو فروخت کر دینا اور بیت المال میں جمع کر دینا، یہ میرا ذاتی باغ ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے ابو جی اسی طرح کروں گی۔ وجہ بتائیں، یہ تو آپ کا ذاتی باغ ہے، کیوں فروخت کر کے دینا چاہتے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا عائشہ میں تنخواہ لیتا رہا، میرا دل کرتا ہے کہ وہ میری پونجی جمع کروا دینا، کل کوئی یہ نہ کہے کہ آقا کے بعد غریب لوگوں کا مال صدیق اکبر کھا کے چلے گئے، اس لیے میرے اوپر بیت المال کا کوئی قرض بھی نہ ہو، یہ اس میں جمع کروا دینا۔ یہ میری اونٹنی ہے، یہ بھی فاروق اعظم کے پاس بھیج دینا، یہ عصا مبارک ہے، یہ بھی بھیج دینا، یہ میرے آقا کی انگوٹھی مبارک ہے، یہ بھی بھیج دینا، اور یہ غلام بھی فاروق اعظم کے حوالے کر دینا۔ یہ اونٹنی میرے ذاتی کاموں کے لیے نہیں تھی، یہ مہمانوں کے لیے دودھ استعمال ہوتا تھا۔ آخری عمل میرے آقا کا کیا تھا؟ فرمایا کہ مسواک چبوائی ہے، مسواک کی ہے۔ فرمایا بیٹی کل کون سا دن آنے والا ہے؟ فرمایا ابو جی سوموار آنے والا ہے، مسواک لاؤ، مسواک لائے گی۔ کیسے میرے آقا نے کی؟ بیٹی نے کہا پہلے میں نے چبائی تھی پھر آقا نے کی۔ فرمایا بیٹی اسی طرح مسواک چباؤ پھر مجھے دو۔ مسواک چبائی، بیٹی نے اسے چبا کے آقا اپنے محبوب باپ کو دے دی۔ صدیق اکبر مسواک کر رہے ہیں، آخری وصیت اپنی بیٹی کو کر رہے ہیں، کہا بیٹی آقا کو کفن کتنے کپڑوں میں دے دیا؟ فرمایا 3 کپڑوں میں۔ فرمایا میرا انتظام کیسے ہوگا؟ بیٹی نے کہا ابو جی میں کر دوں گی، ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، اپنے دل کو جھنجھوڑنا میرے بھائیو بزرگوں۔ صدیق اکبر خلیفہ ہیں، کہتے ہیں بیٹی نئے کفن کی کیا ضرورت ہے، مدینہ کے کسی غریب کو دے دینا، یہی میری پرانی چادریں ہیں ان کو دو کو مجھے کفن دے دینا۔ اگر اللہ کے حضور کامیاب ہو گیا تو جنت کے مقام میں اس کفن کی کیا ضرورت ہے، اگر ناکام ہو گیا تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا کفن بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ پرانے کپڑوں میں کفن دے دیا گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، وصیتیں ہو گئی، فاروق اعظم آ گئے، کپڑا ہٹایا پیشانی مبارک سے، پیشانی پہ بوسہ دیا اور زار و قطار رونے لگے۔ اور میں صدیق آپ تو وہ ہیں بچپن سے لے کر آخر تک میرے آقا کی محبت لے کر جا رہے ہیں، یہ امت کا بوجھ میرے سر پہ ڈال کر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے لیے۔ اللہ ایک دن مقابلہ ہو گیا نیکیوں سے بڑھنے کا۔ فاروق اعظم نے کہا میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا۔ لسٹ دیکھی خدمت کرنے والوں کی، فلاں بوڑھے کی فلاں صحابی خدمت کرے گا، فلاں معذور کی فلاں خدمت کرے گا، فلاں یتیم بچوں کی فلاں کفالت کرے گا، لسٹ بنی ہوئی ہے۔ آخر میں دیکھا ایک بوڑھی ماں کی خدمت کا نام تو لکھا ہوا ہے، خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا۔
فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے وہ نیکی مل گئی جو شاید صدیق اکبر نے نہ کی ہو۔ رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی، سفر کرنے لگے، جا کے دیکھا ایک بوڑھی اماں کچی جھونپڑی میں اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ سلام عرض کیا، بوڑھی اماں جی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ بوڑھی اماں نے کہا کون؟ فرمایا میں عمر ہوں۔ فرمایا بیٹا روزانہ کوئی آتا ہے، میرا پانی بھی بھر کے چلا جاتا ہے، میرا کھانا بھی تیار کر کے چلا جاتا ہے، میرے گھر کی صفائی بھی کر کے چلا جاتا ہے۔ فاروق اعظم روتے ہوئے آئے، پتہ نہیں کون ہے۔ دوسرا دن ذرا جلدی گئے، پھر بوڑھی اماں کو سلام کیا، خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اماں نے کہا بیٹا کوئی خدمت کر کے چلا گیا ہے۔ تیسرا دن فاروق اعظم جلدی چلے گئے، اپنے منہ کے اوپر کپڑا لپیٹا، چھپ کے بیٹھ گئے۔ کون ہے جو اس بوڑھی اماں کی خدمت کر کے جاتا ہے؟ پتہ کسی کو نہیں۔ دیکھا تو کون آ رہا ہے، پاؤں میں جوتی نہیں پہنی ہوئی، بغیر جوتیوں کے اپنے سر پہ گٹھڑی رکھی ہوئی بھاگ کے آ رہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا کون ہے، پاؤں سے بہرا نہ اٹھ کے آ رہے ہیں، تیزی سے آ رہے ہیں۔ آگے بڑے، سلام عرض کیا، کپڑا چہرے سے ہٹایا، دیکھا صدیق اکبر ہے۔ روتے ہوئے بیٹھ گئے، خدمت کر کے باہر آئے۔ فرمایا امیر المومنین ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، یہ پاؤں سے جوتی کیوں اتاری ہوئی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ امیر المومنین نے کہا عمر جوتی پہن کے آتا تو کسی کو آواز آ جاتی، میرا یہ دل اور ضمیر گوارا کرتا تھا کہ یہ میری نیکی کسی کو پتہ نہ ہو، اس لیے جوتی اتار کے آیا کرتا تھا، پاؤں کی آواز کسی کو نہ آئے۔ ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو فوٹو لیتے ہیں، کسی کو صدقہ کرتے ہیں تو میری تصویر لے لو، ایسی کوئی نیکی چھپ کے کرو میرے بھائیو نوجوان ساتھیو، جس نیکی کا میرے رب کے بغیر کسی کو پتہ نہ ہو۔ ایسی راز کی باتیں دل اور دل میں رب العالمین سے کرو کہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہو، فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہو۔ میں بیٹی میرا جنازہ نکلنے کے بعد جب میرا جنازہ پڑھایا جائے، امیر المؤمنین کو کہنا آقا کے روزے کے باہر میری چارپائی رکھ لے، رکھنے کے بعد آواز دے دے یا رسول اللہ غلام اندر دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر میرے آقا کے روزے کا دروازہ کھل جائے تو مجھے دفن کر دینا، اگر نہ کھلے تو مجھے دوسری جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اسی طرح کیا، صحابہ رو رہے، آقا کی نشانی گئی۔ جب ایمان لے کر آئے تو بڑے مالدار تھے، سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر تھے، سب سے پہلے مکہ کے چوک میں مار کھانے والے صدیق اکبر تھے، سب سے پہلے بدر میں میرے آقا کو سہارا دینے والے صدیق اکبر تھے۔ آج بھی جاؤ بدر کے میدان میں وہی نشانیاں موجود ہیں۔ میرے آقا ساری رات روتے رہے، تیہی رات گزری، صدیق اکبر چلے گئے، ہاتھ جوڑ کر کہا آقا جی بس کر دیجئے، اب مجھے آپ کا رونا برداشت نہیں ہے، میں صدیق گواہی دیتا ہوں رب العالمین ضرور مدد فرمائیں گے۔ جس میدان میں جاؤ میرے آقا کے ساتھ جڑ کے جانے والے صدیق اکبر تھے۔ اماں نے پوچھا آقا جی آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ ہیں۔ اماں کہنے لگی شاید میرے ابو کا نام آئے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں فاروق اعظم کی ہیں۔ پھر سوال کیا، یہی جواب ملا۔ آقا سمجھ گئے۔ پھر اماں نے کہا آقا جی میرے ابو کا کیا حال ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ صدیق اکبر کی اتنی نیکیاں ہیں کہ آسمان کے ستارے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
جنازہ ہوا، روضہ رسول کے سامنے رکھ دیا، امیر المؤمنین نے آواز دیا، آقا جی آپ کا پیارا یار جس کو قرآن نے صاحب کہا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا ہے، آپ کے روضے کے پاس سونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ روضہ اقدس سے آواز آئی، حبیب کو حبیب کے ساتھ دفن کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے دونوں یار، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا روزہ نہیں پھٹے گا، مجھے روزہ رسول سے اٹھایا جائے گا، میں جب اٹھوں گا تو میرے ساتھ دائیں اور بائیں میرے دونوں یار صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہوں گے۔ اس سے بڑی شان بتاؤں، میرے آقا حشر میں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور پانی پلاتے ہوئے برتن پکڑانے والے فاروق اعظم ہوں گے، پانی ڈال کے دینے والے صدیق اکبر ہوں گے۔